پہلی دفعہ اسلام آباد میں پچھلے 2 سال میں دیہی ایریا میں کتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, کتنا پسماندہ ہو گیا تھا. اگر کسی کو ان ایریاز میں لے جائیں جو پہلے اسلام آباد کے شہر سے باہر نہیں گیا ہوا, تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا یہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے. تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس پہلے 2 سال میں چیزیں تھیں, اراؤنڈ 2 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اسلام آباد کے رورل ایریا کے, چاہے وہ سیوریج ہو, چاہے وہ سینیٹیشن ہو, چاہے وہ گلیاں ہوں, چاہے وہ پلیاں ہوں, چاہے وہ پل ہوں. اب جو آپ نے کہی پورے اسلام آباد کے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ریکوائرڈ ہے. دیکھیں شہر کی حد تک تو کہیں نہ کچھ لوگ اونرشپ لے لیتے تھے, پر اسلام آباد کے دیہی ایریا کو تو کبھی اونرشپ ملی نہیں, کچھ سمجھا ہی نہیں گیا. تو جو بات اب میں نے آپ سے پہلے کی تھی, ایک سنگجانی میں ایک سائٹ ڈکلیئر کی گئی تھی اس کو کہ لینڈ فل سائٹ کے لیے, اس پہ ای پی اے نہیں ہو رہی تھی, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی پبلک ہیئرنگ ہونی تھی, اور وہ بیچ میں پھنسی ہوئی تھی. ایم سی آئی اور کبھی لوکل گورنمنٹ, کبھی کلائمیٹل چینج. الحمدللہ میری کل ہی اس چیز کے اوپر ایک ڈیٹیل ای پی اے والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے وہ تیار ہو گئے ہیں. اگلے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ لینڈ فل سائٹ کے لیے پبلک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ایک پراپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے تحت ہی دیکھیں اصل چیز ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ کچرا اٹھاتے ہیں اور I-12 جا کے پھینک دیتے ہیں, اور پورا I-12 ایک طرح تباہ ہو کے رہ گیا. وہاں کے لوگ بیچارے تنگ ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. آپ کے پاس لینڈ فل سائٹ ہی نہیں ہے. 70 سال میں آپ نے کوئی لینڈ فل سائٹ ہی ڈیولپ نہیں کی. دنیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے, ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوا. ہم نے بس اپنے سے اتارا ہے اور کسی اور کی جگہ جا کے پھینک دیا. اب اس کے اوپر پراپر کام ہو رہا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک پوری دنیا میں سائنس ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر جب پراپرلی وہ فنکشنل ہوگا تو اس میں دیہی ایریا کو بھی ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا, صرف شہر کی حد تک نہیں چھوڑ دیا جائے گا. انکروچمنٹ جتنا اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تحریک انصاف نے چلائی ہے شاید ہی پورے پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں کسی نے چلائی ہو, چاہے وہ نالوں کے اندر انکروچمنٹ ہو, چاہے وہ شہر کے اندر انکروچمنٹ ہو, چاہے وہ گرین بیلٹس کے اندر انکروچمنٹ ہو. اور جو دیہی علاقوں کی انکروچمنٹ کی بات کریں, اس میں 2 چیزیں میں نے ان کی یونین سے بھی بات کی جو مین لترار روڈ پہ ہے, جو مین سملی ڈیم روڈ کے اوپر ہے, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے ہمیں ورکیبل سولوشن دینا ہے. دیکھیں پشاور میں ہم نے اس کا سولوشن یہ نکالا تھا کہ جو ریڑی بان ہیں جو دکانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں ہم نے ایک ریڑی بازار لگا دیا تھا. تو میں نے کہا یہ ہم نے مل کے شہر کی بہتری کے لیے کام کرنا, اور یہ انکروچمنٹ اسی وقت ختم ہوگی جب تاجر ٹریڈر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر حکمت عملی بنائے گا. تو اس کے اوپر بھی ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, بہت جلد نوٹیفکیشن بھی پی ٹی میں جاری کر رہے ہیں. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے تو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے گوگل یا دیگر سوشل میڈیا سائٹس سے؟ سر دیکھیں پابندی تو اظہار رائے پہ تو تحریک انصاف سب سے زیادہ مخالف ہے اس کی. فواد چودھری صاحب نے آپ کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ ہم اس کے اوپر ایک ریگولیشنز لے کے آتے ہیں, کوئی پالیسی بناتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بناتے ہیں کہ کسی نے سے قانون ضابطے کے تحت سوشل میڈیا کو چلنا چاہیے. پر اس وقت آپ لوگوں نے اس کو صحیح نہیں جانا, پر آج آپ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی قائد قوابط ضوابط کے نیچے چلنا چاہیے. تو میں اس چیز کی ہماری حکومت حق میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ریگولیشنز آنی چاہیے, کوئی قائد و ضوابط بننے چاہیے. پر بننے کیسے چاہیے؟ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے. وہ پالیسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو پالیسی اسٹیک ہولڈر کو مشورہ لیے بغیر بنائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو لوپ میں لے کے اس کے اوپر پالیسی میکنگ کی جائے گی اور سب کو آن بورڈ کیا جائے گا, اور میرے خیال اب کافی حد تک آپ لوگ بھی تیار ہیں اس چیز کے لیے. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں, مہربانی. اور یہ جو فرمایا کہ اگر کچھ عرصے میں ٹریننگ نظر آئے گی, اس ٹریننگ میں کیا بے روزگاری کا بھی ذکر ہے, مہنگائی کا بھی ہے مسئلہ, ٹھیک ہے جی, جبکہ ہر گھر میں بے روزگاروں کی منڈی لگی ہے. اگر آپ بلڈنگیں بنانی شروع کر دیتے ابھی سے تو 2-3 سال لگ جائیں گے. اس عرصے میں ان لوگوں کا کیا بنے گا اور کیا طریقہ کار آپ کو؟ دیکھیں بڑا زبردست اور اچھا سوال کیا. ہم سوچتے یہ رہتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سوال کرے گی. اپوزیشن کہتی ہے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے. وہ بے روزگاری کی بات نہیں کرتے, وہ مہنگائی کی بات نہیں کرتے. بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں اس وقت اگر ہماری حکومت کا سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے. ہم اس کے اوپر دیکھیں, اگر آج کنسٹرکشن پہلے بزنس ہوتا تھا, آج اسے انڈسٹری بنایا گیا. آپ نے دیکھا پچھلے 3 مہینے میں سی ڈی نے جو آکشن کی ہے پاکستان اور اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے بڑی آکشن کی ہے 57 بلین روپیز کی. اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری, جب آپ اس کو انڈسٹری بنا کے جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے
بلڈنگز بنے گی, ہائی رائزز بنے گی, کنسٹرکشن ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اگر ہم نیا لاہور کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1 لاکھ لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملیں گی. جب ہم کراچی بنڈل آئلینڈ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا. آپ یہ دیکھیں انگلینڈ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ان کے پینشن فنڈز ہیں. پاکستان کا اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ نے اگلے آنے والے سالوں میں پینشنز کس طرح دینی ہے. آپ کی 3900 ارب روپے کی ٹوٹل ریسیٹس ہیں, جو آپ کا ٹوٹل خرچہ ہے وہ 5500 ارب روپے ہے. تو جس طرح اس ملک کو 70 سال چلایا گیا ہے, اب دیکھیں ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں مسائل آئے ہیں. آپ کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے. جب ڈالر کو 105 پہ رکھا جائے گا مسلسل 5 سال, 23 ارب ڈالر دنیا سے قرض لے کے مارکیٹ میں انجیکٹ کیا جائے گا, واپس تو کرنا ہے نا اس پاکستانی عوام نے. اب ڈالر اگر 160 165 پہ ہے, اگر ہم نے کربز لگائی ہیں اپنی امپورٹس کے اوپر, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی لوکل ایس ایم ایز کو, لوکل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو اٹھائیں تاکہ لوگوں کو روزگار لوکلی ملے, تو اس میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. آپ نے ہم مافیا 22 سال ہمیں لگے یہ میجر مافیا سے لڑتے لڑتے, نون اور پیپلز پارٹی سے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم چینی مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں, ہم آٹا مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان ساری چیزوں کے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کے سامنے ریزلٹس آئیں گے. آخری کوشچن جی, آخری. علی احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں گے, تو یس بہت اچھا سوال. یہ سمجھیں کہ کیا لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو سکے گی اسلام آباد, دیکھیں ہم یا ایم سی آئی کا کیا فیوچر ہوگا. دوسرا جو قائم مقام میرا ڈیپٹی میئر تھے, انہوں نے کل اپنا چارج لے لیا, سیکریٹریٹ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں, تو اب یہ کمبینیشن کیسا چلے گا, مطلب کہ پھر دوبارہ سے ایک نئی کہانی شروع ہوگی اس طرح کی, آپ کو میرا یہ کاشف, یہ آخری والے کو تو میں دے چکا ہوں کاشف کا جواب. آپ ویکٹر کیپٹل سے پی ٹی آئی کے 3 ایم ایل ایز ہیں, یہاں کی عوام نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اور ماشاءاللہ سے تینوں جیتے. اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں سر, ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ ان کے گھروں میں جو ایڈیشنل میٹرز ہوتے ہیں گیس کے, وہ بھی نہیں لگ رہے, جو اپر پورشن اور لوور پورشن 2 پورشن ہوتا ہے. آپ بھی I8 میں رہتے ہیں, تو اس کا کرائٹیریا بھی جو ہے وہ نئے کنیکشن والا رکھا ہے, یا 5 گنا زیادہ پیمنٹ کریں تو پھر وہ ارجنٹ لگتا ہے. سر یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, گیس کی جو بلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل ہے. تو اس پر جہاں آپ ان آبادیوں میں میٹر لگانے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے گیس کنیکشن, یہ اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ کا جینوئن ایشو ہے. ولید, میں اس کا جواب آپ کا جو سوال کا تھا وہ میں کاشف سے ہی پوچھ چکا. دیکھیں مین چیز کیا تھی, 4 وہ ڈائریکٹریٹس تھے جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ اسلام آباد کے اوپر آتا تھا, جس میں سینیٹیشن تھی, جس میں انوائرمنٹ تھی, جس کے اندر آپ کا انجینئرنگ ونگ تھا, جس کے اندر اسٹریٹ لائٹس ہیں, جس کے اندر ایم پی او تھا. وہ ساری کی ساری میئر صاحب جانے سے پہلے وہ واپس سی ڈی کے حوالے کر چکے ہوئے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ آل ٹوگیدر وہ ایک اس کا اپنا ایکٹ کے تھرو جو چیزیں ہوتی رہیں وہ ہوتی رہیں. اصل تو یہ چیز تھا کہ شہر کے مسائل پھنسے ہوئے تھے, شہر کے مسائل رکے ہوئے تھے, شہر کے اوپر توجہ نہیں تھی. اب آپ دیکھیے گا, میں نے یہی بات کی, ود ان 2 months آپ ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کام ہوتا دیکھیں گے. پچھلے 2 دنوں میں آپ نے اسلام آباد کے اندر دیکھا ہوگا کہ انوائرمنٹ نے کتنا کام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈسپوزل آف یہ جو گاربیج ہے اس کے اوپر کتنا کام ہوا, اسٹریٹ لائٹس کتنی فنکشنل ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 2 مہینے میں آپ کو ریزلٹس ملیں گے. میں نے لانگ ٹرم بات بھی کی, آپ کو شارٹ ٹرم بات بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, دوبارہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سر وہی اسی لیے تھی نا کہ دیکھیں میرے پاس پڑا ہوا ہے, سر میری بات سنیں, 2 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے, اور میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا پارکس پہ. تو پارکس کا یہی اشر ہونا تھا نا. اب کیونکہ یہ سی ڈی اے کے پاس آ گئے ہوئے ہیں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہت بہتری دیکھیں. ود ان 2 months کی بات کر رہا ہوں کہ وہی پارک جو اب کچرا کنڈیاں بن گئی تھیں, اب وہ آپ کو دوبارہ پارکس نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ.